الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله لا يغفر أن يشرك به شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کروں گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ شرک کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں جس کو چاہوں معاف کروں جس کو چاہوں نہ کروں قانون پورا کروں۔ تو پہلی جو دولت ہمیں اللہ نے دی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمانی صفات میں صفات تو عبادات ہیں، ایمانی صفات میں کلمے کے بعد سب سے بڑی صفت صبر ہے، برداشت۔ جسم بنانا ہو تو بھی برداشت کرنا ہو۔ ویٹ ٹریننگ آپ کرتے ہیں، جو یہ پتہ نہیں کوئی کرتا بھی ہے کہ نہیں، تو جسم اس سے مسلس لوہے کو برداشت کرتے ہیں اور وہ انتہائی خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور کوئی چیمپئن بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے۔ اور کھایا پیا سو گئے تو پیٹ ادھر نکلے گا، کبھی سجے جاوے گا، کبھی کھبے جاوے گا، کبھی بیماریاں ہو جاؤں گی، شوگر آ گئی، بلڈ پریشر آ گیا، ہارٹ آ گیا۔ تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، جسم کو صبر کراتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جسم بن گیا ہے۔ ایک صبر ہے جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ دیکھیں نماز فرض ہے، 5 وقت سب سے بڑا فرض ہے۔ تو اللہ نے نماز اور صبر کو ایک بریکٹ میں ذکر کیا کہ مجھ سے مدد مانگو، میری مدد طلب کرو، میرے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں۔ کس چیز سے؟ 2 باتوں سے، ایک نماز اور ایک صبر۔ لیکن اس کے آگے جو بات کہی ہے کہ نماز تو بڑا اونچا کام ہے، تو اللہ کہتا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ اللہ نے، اچھا اس کی وجہ یہ، نماز تو 5 وقت فرض ہے، 24 گھنٹے نماز ہم پر فرض نہیں، اور صبر کرنا 24 گھنٹے ہمارے ذمہ ہے۔ تو صبر کے ساتھ اس لیے کہا، اگر وہ نماز کہتا تو اس کا مطلب تھا 5 ٹائم تو توڑے نال ہاں تے اگے پیچھے تو پتہ کوئی نہیں۔ تو یہاں کا ان اللہ مع الصابرین، صبر 24، اب سب صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے پوری دنیا میں، خدیجہ مسجد میں، تاج کالونی، گلستان کالونی، صبر کے ساتھ بیٹھے۔ میں روزوں میں انتہائی صبر کے ساتھ بولنا پڑتا ہے مجھے۔ ایک تو میرا، آپ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں میں بیان میں پانی پیتا ہوں، ایک وہ رک جاتا ہے، ایک سر درد کا مسئلہ ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ تو ہم سب اس وقت صبر کی کیفیت میں، اس لیے اللہ نے کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، جو 24 گھنٹے کی صفت۔ اور صبر ایمان کی وہ صفت ہے جیسے باڈی میں خون ہوتا ہے، پورا مضبوط 7 فٹ کا ہے، خون نکل جائے تو مٹی ہو گیا، زیرو ہو گیا۔ صبر زندگی سے نکل جائے تو اسلام زیرو ہو جاتا ہے، اسلام کی طاقت ختم ہو جاتی۔ تو اللہ نے ایمان کی ہر صفت کے ساتھ قرآن میں صبر کو ذکر کیا، نماز اور صبر۔ تقوی، صبر، ان تصبروا وتتقوا، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو آپ پھیلا دو، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے۔ ہر ایمان کی صفت کے ساتھ صبر لازمی ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَكُنْ أَهْلُ الصَّبْرِ۔ جب پہلے میں یہاں قرآن سے بتاؤں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ہم نے ان کو صبر کے بدلے میں کیا صلہ دیا، جنتاً وحریرا،
ان کو جنت دی اور ریشمی لباس پہنایا۔ صبر پہ دو مشکلیں آتی ہیں، ایک آدمی کا اندر ٹوٹتا ہے، اندر ٹوٹنے کی وجہ سے باڈی پہ اثر پڑتا ہے، چہرہ بدلا ہوتا ہے، مول صاحب خیریت ہے کہ یہ اندر ایک چکی چل رہی ہے۔ تو جنت اندر کی ٹھنڈک کا سامان اور ریشم جسم کی ٹھنڈک کا سامان، جنتاً وحریرا۔ پھر دوسری جگہ کہتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جو انہوں نے گلستان، تاج کالونی، فیصل آباد، پاکستان، دنیا میں صبر کیا، ان کو ہم جنت دیں گے۔ کس پر؟ بما صبر۔ غرفہ، غرفہ کیا ہے؟ یہاں محل نہیں کہا، قصور نہیں کہا، غرفہ کہا ہے۔ غرفہ بھی ایک محل ہے جنت۔ یہ آپ پنکھے کو دیکھو سارے، یہ چھت کے ساتھ فکس ہے، لٹکا ہوا ہے، پیچ لگے ہوئے۔ غرفہ وہ محل ہے جو جنت میں ایسے ہوا میں کھڑا ہے، نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر کل قابلے کوئی نہیں جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ ایسے ہے۔ لیس لہا معالیکم من فوقہا، ہینگنگ برج ہوتے ہیں تو ان کو زنجیروں نے اوپر پکڑا ہوتا ہے، تو اس غرفہ کے اوپر کوئی ایسا اس کو روکنے والا نہیں، اس کو تھامنے والا نہیں، نیچے کوئی پلر نہیں جو اس کو روک کے، وہ ایسے کھڑا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یدخلونہا، اس میں جائیں گی کیسے؟ نہ پوڑی نہ بوا نیچے۔ تو آپ نے فرمایا کبھی پرندے کو نہیں دیکھا گھونسلے میں کیسے جاتا ہے؟ مثل الطیر، پرندوں کی طرح جاؤ گے، اس میں جا کے اتر جاؤ گے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہاں جانا ہے، نہ پیٹرول، نہ ڈرائیور، نہ کمپاس، نہ پہیے، نہ انجن، جہاں تک آپ کی جنت کی انتہا ہے۔ آپ کہیں گے لے جا ساری میری جنت کی سیر کرا، وہ ساری جنت کی سیر کرائے۔ اس میں جو اس کی بیویاں ہیں وہ الگ ہیں، جو زمین کے محلوں ہیں اور گھر ہیں اس میں جنتی کی بیویاں الگ ہیں، ان ہینگنگ جو محل ہیں اس میں اس کی بیویاں الگ ہیں۔ پھر جو وہاں 4 نہریں نہیں ہیں، 4 دریا ہیں، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں اور نہر جدول کو کہتے ہیں۔ تو ہم چونکہ اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جنتیں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی۔ نہر عربی میں دریا، اور نہر کا عربی میں لفظ جدول۔ تو اللہ نے نہیں کہا جدول من لبن، جدول من عسل، انہار، دریا ہیں، دریا۔ یہ ساری دنیا کسی ایک دریا میں پھینک دو تو لگے گا ایک چھوٹا سا کنکر، وہ عبداللہ پور کی نہر میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں۔ وہاں اس کا سیٹ اپ سارا الگ ہے، وہاں اس کی بیگمات الگ ہیں، گھر الگ ہے۔ اور یہاں تو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کتنے جال لگاتے ہیں، پورا کاروبار ہے۔ وہاں مچھلیاں خود سر نکالیں گی، ہر مچھلی خوبصورت عربی زبان میں بولے گی یا ولی الرحمن اتاکلونی، اے اللہ کے ولی آپ مجھے کھائیں گے؟ ہر ایک مچھلی کہے گے، کیونکہ موت کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی نہ سانو کھا لینا ہے، پھر بھی اللہ نے انہوں جیندہ کر کے پانی چپا دینا۔ وہ جو ان کا ڈھانچہ ہوگا نا ہڈیوں والا، وہی پھر مچھلی بن کے دریا میں چھلانگ لگا دے۔ تو وہ کسی ایک مچھلی سے کہیں گے ہاں کھانا ہے تمہیں، تو وہ جمپ لگائے گی، اوپر آ جائے گی۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی، اور وہ جنت ہے، اوپر آ جائے گی۔ پھر ان سے پوچھے گی مشوین اور مطبوخن، آپ کباب کھائیں گے یا پکا ہوا کھائیں گے؟ وہ کہتا ہے میں کباب کھاؤں گا، یا کہتے ہیں سارے جو وہاں ہیں۔ تو ایسے اب ایک مونڈے کو ایسے کرے گی تو اس سے کباب نکل کے آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک سالن چاہیے، وہ ایسے کرے گی تو وہاں سے ڈشیں آ جائیں گی، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے خوب بہت اعلیٰ۔ ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے برمی، وہ لاتے تھے سوکھی مچھلی، اس کو سڑکی ماس کہتے تھے، وہ جو پکائندے ہیں
سارا مدرسہ بو نال بھر جاندہ ہے، تو بیڑی ٹھلے بے تو موجہ نال کھان دیا، ساڑھا ہوتی ہے پانچا کر دیں دیا، وہاں کی مچھلی میں مشک اور عنبر کی خوشبو ہو، کانٹا نہیں ہوگا کہ چپ جائے۔ تو یہ صبر کے بدلے میں بتا رہا ہوں۔ پھر جنات عدن یدخلونہا، عام جنت میں نہیں جائیں گے، جنت الفردوس میں جائیں گے، اور ساتھ کون ہوں گے؟ ومن صلح من آبائہم، ماں باپ ہوں گے، وازواجہم، اور بیویاں ہوں گی، وذریاتہم، اور اولاد ہوگی، اولاد در اولاد، ذریت میں پوتے پوتیاں نواسے نواسے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جب اپنے محل میں جنت الفردوس، جنت عدن، جنت المأویٰ، یہ سب ایک ہی جنت کے نام ہے، جو سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو جنت الفردوس میں لے جاؤ، کل یا نہیں اداس ہوں گے، ماں باپ نو بھی لے جاؤ، بیویاں نو بھی لے جاؤ، بچے نو بھی لے جاؤ، پوتے پوتیاں نو بھی لے جاؤ، نواسے نواسے نو بھی لے جاؤ، اور پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ ان کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے چاروں طرف سر آ کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ ایک یہاں بھی ہوتا ہے نا سلیوٹ، آج جو انہوں سلوٹ مار رہے ہیں، کل انہوں ہاتھ کھڑی لا کے جیلے چھٹی بیٹھے، ایک اڑے پروٹوکول، سلام علیکم۔ تو وہ ایمان والے کہیں گے تسی نورانی مخلوق، عظیم مٹی دی مخلوق، تسی سلام کرن کیوں آ گئے ہو؟ اب سنو، بما صبرتم، بما صبرتم، نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا نہیں کیا، حج کا نہیں کیا، زکوٰۃ کا نہیں کیا، صدقات خیرات کا نہیں کیا، جہاد کا نہیں کیا، کہ بما صبرتم، جو آپ لوگوں نے صبر سے زندگی گزاری، آج ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فنعم عقبی الدار، دیکھ لی جنت کیسا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہ تو بڑا چھوٹا جا سلام ہے، وہ فرشتوں کے سلام کا مزہ لے رہے ہوں، یار سامنے نورانی مخلوق نے سلام کیتا ہے، کمال ہوگی یار، کمال ہوگی۔ اپل گل اچانک عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور آپ کو اپنے نبی کا عجب بول سنو، ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، جتنے جنتی مرد عورت ہیں حوروں کے علاوہ، صرف ایمان والے مرد عورت، ایک ایک کا اللہ نام لے کر حال پوچھے گا، اس سے جواب لے گا۔ محاضرہ کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرنا، صرف اتنا نہیں اللہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، نہیں، پوچھے گا کیا حال ہے، وہ جواب دے گا ٹھیک ہوں، پھر وہ اگلے سے پوچھے خوش ہو، حل رضیتم، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک، میرے بندو راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بالکل راضی۔ ایک ایک سے پوچھے گا، ایک ایک سے۔ اور پوچھ کی لذت بتاؤں، ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کوئی نبی اتنا لمبا بیمار نہیں رہا، کیڑے نہیں پڑے، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ اس سے کسی کو نفرت ہو، بیماری تھی، درد بے حد، اللہ نے جبریل بھیجا، اس نے پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، اس میں ڈبکی دی، ٹھیک ہو کے باہر آ گئی، پوری جوانی واپس آ گئی۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت وہ جو بیماری کے دن تھے یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے وہ صحت کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ اس کہ اللہ معاف کرے، وہ کیوں جی اچھے تھے؟ فرمایا جب بیمار تھا اللہ دن میں روزانہ ایک دفعہ عرشوں سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اس پوچھ میں جو لذت تھی اب وہ اس صحت میں نہیں ہے۔ اور جب سارے پردے ہٹ جائیں، جنت ہو، زندگی ہو، ابدی ہو، ہمیشہ کی ہو، اور اللہ سامنے آ کر کہے خوش ہو، سبحان،
یہ کس کے بدلے میں ہے؟ بما صبرتم. یہ تو ہو گئی جنت کی بات. اب دنیا کی لو. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ایمان والو دو کام کر لو، ایک صبر ایک تقوی. تو دو کام کر لو، ایک صبر کر لو، ایک تقوی اختیار کر لو. کوئی بڑے سے بڑا دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. دنیا میں بھی صبر کی اللہ قیمت بتا رہا. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ہم نے انہیں امامت بخشی دنیا کی جب انہوں نے صبر کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد. تو یہ تو بہت لمبا مضمون ہے، میں برکت کے لیے تھوڑی دیر بولتا ہوں. اب چلتے ہیں قیامت کے دن. قیامت کے دن اللہ کہے گا فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ. اہل الصبر، صبر والے کھڑے ہو جاؤ گے. کچھ مرد کچھ عورتیں کھڑے ہو جائیں. کچھ تو مراد ہے نہیں کہ 20-25 اس عدد کے لحاظ سے ایک بڑا عدد ہوگا لیکن چھوٹا ہوگا. ان سے کہیں گے انطلقوا الی الجنہ، جاؤ جنت. جب وہ جائیں گے تو آگے فرشتے بیریئر لگا کے کھڑے ہوں گے. او بھائی کدے آ گئے ہو، کون ہو؟ ایسی جنت جا رہے ہیں. وہ حالی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا تو انہوں کہیں کہ جنت جاؤ. میں کہا سانو ساڑے رب آکھے کہ من انتم، کون ہو تم؟ کہ نحن اہل الصبر. اب یہ مکالمہ ساری آدم کی اولاد کو اللہ سنائے گا، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے. سب سنیں گے، سب دیکھیں گے. نحن اہل الصبر، ارے بھائی ہم صبر والے ہیں. ما صبرکم، کیا صبر تھا تمہارا؟ کہ صبرنا علی طاعت اللہ، جو اللہ کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے چاہے جان چلی. والذی، میرے نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت الخالق. ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی مانتے ہوئے ٹوٹے ہو جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر، نافرمانی کی زندگی سے زیادہ بہتر. کہ ہم نے جو اللہ نے کہا ہم نے اس پہ صبر کیا اور جم گئے. اور صبرنا عن معصیت اللہ، جن چیزوں سے اللہ نے روکا، نفس نے بڑی لگامیں توڑائیں پر ہم نے اس کو لگام دے کے نا روک کے رکھا، نافرمانی نہیں کی، صبر کیا. بچپن میں گھوڑ سواری سیکھی تھی، ابا جی کے گھوڑے ہوتے تھے اس وقت. تو بعض گھوڑے نا بڑے سرکش ہوتے تھے، تو ان کو جو لگام ڈالتے تھے نا اس کے ساتھ کیلیں لگی ہوتی تھی. کیلیں کہ جب وہ سرپٹ ہوتا تھا نا اور سوار کے قابو سے باہر ہوتا تھا تو جب اس کو ایسے کھینچتے تھے تو کیل اس کے یہاں لگتے تھے گھالوں میں تو کھلو جاتا ہے. یہ جڑا ساڑا نفس ہے نا، یہ اس گھوڑے تو بھی پلیت ہے، جنہوں ایڈے کل چاہیے. کہ صبرناہا عن معصیت اللہ، جب اللہ روکتا تھا تو لگامیں کھینچ لیتے اور رک جاتے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو اللہ کیا بندے دے دلے چلا دا خوف ہے. تیسرا صبر کیا ہے؟ جو لوگوں کی طرف سے آئے گا. اس نے گالی نکالی، اس نے حق مارا، اس نے برا کہا، اس نے جھوٹا مقدمہ کیا، اس نے الزام لگایا، اس نے بے عزت کیا، اس نے ذلیل کیا، اس نے کچھ کیا. کہ صبرناہا علی البلاء، اس پر بھی ہم نے صبر کیا. یہ سب سے مشکل صبر ہے کہ پہلی دو باتوں میں تو اللہ سامنے ہے، اللہ نال کی لڑ سکتے ہیں، لیکن تیسری بات میں وقاص کے میرے سامنے، میں اس کے سامنے ہوں. میں بدتمیزی کروں، یہ بدتمیزی کرے تو ہم ایک دم بدلہ لے سکتے ہیں. تو وہ یہاں بھی چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. صبرنا علی البلاء. میرے نبی کوہ صفا پہ بیٹھے تھے. کون؟ قاب قوسین او ادنا. اس سے اونچا مقام کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ابو جہل گزرا، آپ ایسے بیٹھتے گوٹھ مار کے ایسے بیٹھے. اس نے آ کے آپ کو گالیاں دینا شروع کر. اب چپ کر کے سنتے رہے. ایک اشارے سے وہ بندر بن سکتا تھا، خنزیر بن سکتا تھا. اب چپ، خاموش. جب اس نے دیکھا میں گالی کٹ ہی جا رہے ہیں، بولتا ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تو اس نے سر میں ماری، زور سے خون نکل آیا. آپ خاموش. اس نے آپ کو بازو سے پکڑا اور پہاڑ کے اوپر گھسیٹتا ہوا وہاں تک لے گیا. یہ سارا پاسا چھلنی ہو گیا، چھلیا گیا. آپ
خاموش. وہ دفع ہو گیا. وہاں ایک آپ کے خاندان کی باندی دیکھ رہی تھی. حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے, واپس آئے تو وہ پہلے مکے کے دروازے پر کھڑی تھی. ارے ابو ہمارا, آج اپنے بھتیجے کا حال دیکھتے کیا ہوا. کیا ہوا؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کیا ہوا؟ ابو جہل نے یہ کیا ہے. اچھا. تو گھر جانے کی بجائے نا وہ شکار کر کے آئے تھے, کمان ان کی لوہے کی تھی, سڑکول تو ہلدی بھی نہیں ہو. وہ گئے تو ابو جہل مکے بیت اللہ میں مجلس میں بیٹھا تھا, انہوں نے کمان اٹھائی اور زور سے اس کے سر میں ماری. بڑا خون کا فوارہ نکلا. بدبخت, میرے بھتیجے کو تو نے اکیلا سمجھا ہے اور اس پر تو نے یہ کام کیا ہے. تو ابو جہل کا خاندان مخزوم اٹھا حملہ کرنے. ابو جہل نے کہا نا یہ بہت بڑا سردار ہے, اسے کچھ نہ کہو, اسے کچھ نہ کہو. یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں. کہنے لگا سن لے, میں بھی آج سے مسلمان. میرے نبی کے صبر نے چاچے کو ایمان دے دیا. دلائل سے نہیں ہوئے, قرآن سن رہے ہیں, نور نبوت چہرے پہ دیکھ رہے ہیں, نہیں کلمہ پڑھا. بھتیجے کے صبر نے کلمہ پڑھا دیا. اور پھر کہنے لگے ساری رات مجھے نیند نہ آئی. وہ تیرا بھلا ہو گیا, بتریے دے مگر لگ گئے. وہ تو بھتیجے کے پیچھے لگ گئے, تو چچا سردار اس کے پیچھے لگ گیا. صبح تک نیند نہیں ہے اور صبح کے فوراً بعد ہے یا رسول اللہ برا حال, اندر نہیں مان رہا. آپ نے یہاں دل پہ ہاتھ رکھا کہ اللہ سدد قلبہ, یا اللہ میرے چاچے کا دل مضبوط کر دے. ساتھ ہی کلمہ اندر ٹھک ہو. اور پھر کیا بنے؟ سید الشہداء حمزہ. جب احد کی جنگ میں آپ شہید ہوئے تو مکے والوں نے کیا کیا؟ کان کاٹ دیے, ناک کاٹ دیا, آنکھیں نکال دی, سینہ چیر لیا, کلیجہ نکالا, ہندا نے چبانے لگی. یہ حال کیا. جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے؟ ایک صحابی نے جا کے دیکھا تو ان کو ہمت نہیں ہوئی, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خود آ کے دیکھیں, بتا نہیں سکتے. جب آپ نے دیکھا تو آپ کی ہچکی لگ گئی, ہچکی, دور تک آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حضرت حمزہ پہ. تو جب آپ کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا تو جبریل آ گئے, یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں, ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اللہ اس کے رسول کا شعر ہے. پھر آپ کے آنسو رکے. جب مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کا خاندان تو سوائے حضرت علی کے سارا مکے میں تھا, یا حضرت حمزہ تھے. تو مدینے کے صحابہ زیادہ شہید ہوئے تھے, ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں عورتوں کی. آپ کے پھر آنسو آ گئے, ہائے سب کے رونے والے ہیں, میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں. یا رسول اللہ, یہ صبر تیسرے نمبر کا ہے, سب سے مشکل صبر. آپ نے اس وقت غصے میں کہا حمزہ تیرے بدلے میں 70 کافروں کے ایسے ناک کان کاٹوں گا. میرے رب نے اس وقت قرآن اتارا, فَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. نہیں میرے نبی, آپ کا رب اجازت نہیں دے گا. انہوں نے ایک کے ناک کان کاٹے, آپ بھی ایک کا کاٹ سکتے ہیں. وَلَئِن صَبَرْتُمْ, ہائے پھر صبر آ گئے, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر آپ صبر کر جائیں تو بہت بڑی دولت ہے. تو آپ نے کہا بل نصبر یا رب, یا اللہ ہم صبر کریں. صبر 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 صبر. تو جو لوگوں سے آتی ہے نا ذلت رسوائی, اس پہ خاموش رہنا, یہ سب سے مشکل صبر ہے. تو جب وہ کہیں گے نا یہ تینوں باتیں تو ایسے بیریئر ہٹائیں گے, کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین. آئیے, یہ جو کوئی مہمان خصوصی آئے نا تو ہم اس کو ایسے کرتے ہیں, آئیے جی آئیے. تو فرشتے کہیں گے آئیے جی, آپ کا یہی بدلہ ہے کہ آپ کو جنت الفردوس میں بغیر حساب بغیر ٹکٹ پہنچا دیا جائے. تو بھائیو یہ بہت بڑی صفت ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے, جو یہ لے کے چلا گیا حساب حسوب اس کا کوئی نہیں ہوگا, سیدھا جنت میں جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم اجعلنا من الصادقين الصابرين القانتين المنفقين والمستغفرين بالأسحار برحمتك يا رب. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ اللہ نے باقی چھوڑا ہے، باقی سارے راستے اس نے بند کر دیے ہیں، مٹا دیے، اور وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے بارگاہ میں صرف اسلام قبول ہوگا، مسلمان قبول ہوگا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب پہ مرے گا، فلن یقبل منہ، اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اسلام اللہ نے پسند فرمایا، اسے مکمل فرمایا۔ کسی دین کے لیے یہ آیت نہیں اتری جو میں پڑھنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے آج کے دن کا مطلب ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا، اس لیے الیوم پہلے آیا ہے۔ اکملت لکم دینکم، لکم پھر پہلے آیا ہے کہ صرف اے میرے محبوب کی امت تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ دینکم، تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا ہے۔ یہ کسی کو خوشخبری، یہ آیت حج کے موقع پر عرفات میں اتری۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے امت محبوب تم سب پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ کمال کہتے ہیں صفات کا پورا ہونا، تمام کہتے ہیں اجزاء کا پورا ہونا۔ ایک شخص بڑا مضبوط طاقتور صفت سے خالی ہے، وہ تمام تو ہے، کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی انتہائی نیک تقوی والا لنگڑا ہے، نابینا ہے، وہ کامل ہے، تمام نہیں ہے، اجزاء پورے نہیں۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال، صفات بھی پوری ہیں اس میں، اجزاء بھی پورے، اور اس کا نام بھی ہم رکھے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اس کے دین، ہم نے اس کو اسلام کہا اور اس کے دین ہونے پر ہم راضی ہو۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے، اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ ہمارا تعارف مسلم ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں، جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیرخواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے لاکھوں کروڑوں محبوب بندے ہیں۔ میں کچھ 100 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا ہوں۔ جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، کسووال، عصر کا وقت ہوا، میں خود چلا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھائی السلام علیکم، انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے، پھر میں نے کہا السلام علیکم، پھر انہوں نے کہا، تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ لیکن یہ جو شعلے ہیں ان کو آپ نوجوان بجھاؤ۔ یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کے لیے ہے،
یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے، یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھیں، نہ تاریخ کو پڑھا ہے، نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کی مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ کم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا دی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ یہ اس اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں، اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہیں؟ اکرمہ بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد ہوں۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے، اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا۔ ایک عبد الخالق تھے SSP، وہ ASP تھے، تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے۔ تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو چلو اس سے تو میں ملاؤں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ جون کا مہینہ ہے، کوئی 11-12 بجے ہیں، ہم دونوں پہنچے دروازے پر۔ میرے سر پر ٹوپی، چولا، شلوار، SSP بھی اسی شکل میں۔ تو سپاہی کہا تھا 2 صوفی آ رہے ہیں ناندی کی حیثیت۔ تو جب ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے
ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن اب وہ داڑھی میں تھا تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا کہا اتوں آؤ، وہ جو دور کا دروازہ ہے۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول۔ سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے میں تیسری دفعہ کہا تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے۔ ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو، اب ایک تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتوں کھولا؟ اب وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق، وہ صرف اتنا ہی آخیا سر 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 سر، کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار۔ وہ دل کرے انہوں میں سجدہ کر دوں، کیونکہ انہوں پتہ ہی ایس ایس پی تو مینوں ڈسمس کر سکتا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کون، کہنے والے کون ہے، اس کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو آؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا۔ یہ تبدیلی کس لیے آئی کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہیں، تراویح سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا، جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا، بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے، جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا۔ سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں۔ سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے۔ ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ ناسا کی باتیں میری نہیں ہیں، منو تاں توڑا مرضی، نہ منو تاں توڑی مرضی، یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا، تم بھی مانو۔ کبھی سچی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو، لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم۔ میں ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ کون ہے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، جس نے بادلوں سے پانی اتارا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فانبتنا فیہا حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے کوئی؟ وانزل لکم من السماء ماء، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی چو امب کی میں نکل آمدا ہے، چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ باز ہویا کہ کوئی آم تے انگور لگے ہوئے، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھالے ہی نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو
نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔ آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے، کون سے پمپ اللہ نے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے، شے کوئی نہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں، جیسے گاما پہلوان تھا نا، ایسے گامے پہلوان درخت ہے وہاں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، یہ شیرہ تسی پایا، یہ رنگ تسی پینٹ کیتا ہے، کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا؟ بولو، ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو، اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے ہو جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے۔ یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا۔ یا کسی کو بلانا ہو، جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو اردو میں ہم کہتے ہیں اوے، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع،
لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق دو ہیں ادھر سے لے کر وہاں تک، شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ پھر رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہو نا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ پھر دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا۔ امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام بخش اس کے چھوٹے بھائی وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی۔ اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھیں، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا، چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بٹھاتے تھے، وہ یہاں پہلوان دی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اوے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے۔ جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، ولعلکم تشکرون، رب کا شکر ادا کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے،
وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخل بھی منگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، پھر ادخل بھی منگ لاؤ۔ لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی۔ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے دکھاؤ۔ القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو۔ میں روح کے ذریعے سے قائم ہوں، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یہاں بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر گیا مولانا طارق جمیل؟ وہ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی۔ ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لی، یہ گئے، خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بھگا کے پھر فائر کرتے ہیں۔ وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہیں صحرا، اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے، وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکھا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ، ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت، ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، اے میں ہلا رہا ویکھو اے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی ہیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج، ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی، یوں سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا
کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤں۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہنے لگے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارقى المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے، دریاؤں کے پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آمدہ۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا دے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھیں، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے۔ کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی۔ ہائے اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، آندے نہیں جنت بڑی کوئی نہیں، اللہ نے بندے کوئی تو عقل کریا کرو۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی۔ اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا،
کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو، یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتوں شروع ہوتا ہے کتنے مکمل ہے، یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے۔ اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی۔ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات گل ہے۔ اللہ کسی نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ انہوں ویکھ کے لوگ نفرت کرن، کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد، 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگوں ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے، جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں، اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے، میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتے، لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی انہیں ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں گے۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت، یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکی۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی، میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن، یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا، صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے، او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ، جس رب کہ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کی بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین،
وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، چونکہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آپ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو۔ میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل، تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ تراویح کا نام کیسے پڑا کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحا، آرام کرنا۔ پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام۔ پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح، جمع کا لفظ 3۔ پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراویح۔ یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے۔ اور مدینے والوں نے کہا کہ اوہ وہ تو 20 رکعتاں تے 5 طواف آپا کی کریے، اپنے کول تو بیت اللہ ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی۔ 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ نوافل ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا۔ اعتبار بورڈ تے میں لوا دینا، جڑا اتنے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے۔ پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے۔ گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چ لوگ آون گے، کھرنے چ آون گے، پہلے نام لکھاون گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا بے وقوف ہو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بہ کے فون ہی اب موبائل ہی ویندے ہو نا، اور کی ویندے ہو؟ یہ ایویں فضول گپا مار دے۔ ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے۔ ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل، تراویح، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے۔ شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو۔ کل میں نے ظہر یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی تھی، اور رمضان کے علاوہ ایسے 250 سارے بڈھے بڈھے ہوتے ہیں، کوئی جوان نظر ہی نہیں آمدا۔ آج تو سارے نوجوان بیٹھے ہیں، تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ نامراد عید علیہ عمدہ کدے بھولی پہ گیا عیدے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہی 2.5 صفحے نمازی، آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو ساری زندگی، سارا سال۔ اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو رب ضرور مہلت دیتا، نہ پڑھ
تلواروں کا میم برس رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، 72 آدمی، آگے 4000 سور انسان کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے نبی کے نواسے نے سورج کو ڈھلتے دیکھا تو حبیب ان کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے، بن زہیر بن قین، ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، کہ جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جا، ہمیں نماز پڑھنے۔ ادھر تھے حبیب بن مظاہر، درمیان میں تھے جن کو علمدار کہتے ہیں، عباس آپ کے بھائی۔ آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ تھے۔ فاطمہ سے تو ایک حسین ہی پھول تھا جنت کا، میرے نبی کا پھول حسن حسین، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں حسن حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت۔ میرے نبی کی جان اٹکی تھی حسن حسین میں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ واجب، دروازے پر بچے آ گئے، مسجد بھری ہوئی، باہر صحن بھی بھرا ہوا۔ آپ کسی سے کہتے ہیں میرے بچے آ گئے، ایسے ایسے انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے وہ کانپ رہے تھے، چھوٹے تھے نا۔ آپ نے کسی سے نہیں کہا ان کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے چھلانگ لگائی ممبر سے اور مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، اور دونوں شہزادوں کو ہاتھوں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹے بڑے کا فرق، بڑا سجے پاسے چھوٹا کھبے پاس۔ ان کو اٹھا کے لائے اور آ کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر جمعے کا خطبہ شروع فرمایا، جس سے میرے نبی نے ایسا پیار کیا، ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اور اس میں یزید کی حمایت۔ یا اللہ یا اللہ، کوئی دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو خیر کہنا تو یہ چاہتا تھا۔ زہیر گئے، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نماز میں بھی قتل کریں گے۔ تو انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ جی وہ تو نہیں رک رہے، کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹ گی، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے، 32 30 تو جمعے تک شہید ہو گئے تھے، باقیوں کو آدھا آدھا کیا کہ آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ان سے کہا تم لڑو اور یہ جا کے نماز پڑھو۔ نماز پڑھائی۔ کربلا جیسی مصیبت تاریخ میں نہیں آئی، ایسا قیمتی خون تاریخ میں نہیں بہا۔ نماز نہیں چھوڑی۔ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ہمارے لیے گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن فرق بھی تو کرے گا۔ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، حسین اور یزید میں فرق نہیں کرے گا۔ عادل بھی تو ہے، عدل والا بھی تو ہے۔ جو حسین کے منہ پر چھڑیاں مارے وہ اور حسین ایک ترازو میں تل جائیں گے۔ ابو برزہ اسلمی زید بن ارقم روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، او ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ نماز نہیں چھوڑی، تم کیوں چھوڑ؟ آج اتنے جمعہ پڑھنے آئے ہو، سارا سال کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی سال نماز معاف ہو جاتی، کیوں ایسا کرتے؟ کیوں یہ ظلم کرتے؟ کیا موت سے ٹکر لے لی ہے؟ موت کو بھگا دو گے؟ منکر نکیر کو قبر سے نکال دو گے؟ قبر کے جھٹکے کو روک لو گے؟ قیامت کے دن حساب دینے سے منکر ہو جاؤ گے؟ اللہ کی دوزخ کو بجھا دو گے؟ جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے میرے بچے، میرے بھائی، میرے پوتے، میرے بیٹے، اور میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے پیار کرو، اس کے نبی سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، صحابہ سے پیار کرو، اور سجدوں میں سر جھکاؤ۔ کوئی معافی نہیں ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور روزہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا۔ آپ نے کہا، میرے نبی نے کہا ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ، بولو کیا ہے؟ اور روزے کا بدلہ اللہ کہتا میں خود ہوں، میں مل جاؤں۔ انہیں اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ یعنی یہ ایک ایسی خاموش چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے چونکہ تو نے صرف میری محبت میں روزہ رکھا، کسی کو نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لہذا روزے کے بدلے جنت تو چھوٹی جی شے، میں تینوں مل جاؤں، میں مل جاؤں، میں مل جاؤں۔ اللہ ملا تو سب کچھ مل۔ تو نیت کرو، روزہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ تراویح نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ قرآن رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے روزے کے بعد۔ قرآن کی تلاوت کرو، جتنا قرآن پڑھ سکتے، جتنا قرآن پڑھ سکتے۔
نہیں آتا تو انگلیاں ہی پھیرتے رہو، انگلیاں ہی پھیرتے کہو یا اللہ یہ سچ ہے، 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 اس پر بھی اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور سیکھو اور سیکھو اور سیکھو۔ اور قرآن رمضان میں اترا ہے، روزے اور قرآن میں ایک بڑا تعلق ہے۔ اور جھوٹ نہ بولو، روزہ خراب ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو روزے میں جھوٹ نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، ماں بہن کی گالی نہیں نکالنی، غلط نہیں تولنا، ڈنڈی نہیں مارنی، رشوت نہیں لینی، حرام نہیں کھانا، نہ حرام پہ افطار کرو نہ سحری کرو ورنہ روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ رزق حرام، پانی حرام، روزہ کیسے قبول ہو؟ ہاں حاضری اللہ، پھر بھی اللہ حاضری لگا دے گا، سبحان اللہ، کہ نہیں رکھنے کا اس کی سزا نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ اتنا کریم ہے وہ کملی والے کے پر درود پڑھو جس کی طفیلی سہولتیں ملی ہیں۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے ناراض ہو دل کو صاف کر لو، چونکہ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں۔ شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا نہیں، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا۔ ماں باپ کی نافرمانی تو ہر بچے سے چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا۔ حقا حقوق الوالدین، آقا کہتے ہیں، میں نے ٹشو پیپر دیں دیکھ رہے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کے لیے وہی لفظ ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، عصا ربہ، عصا کا نہیں، اے ویکھو، اس کو کوئی جوڑ سکتا ہے؟ جو ماں باپ کے دل کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کو اللہ کہہ رہا ہے تیری بھی بخشش نہیں کروں گا۔ ظالم، جس چھاتی سے دودھ پیا اسی کی ناشکری کرتے، جس باپ کی جوانی کا رس تیری ہڈیوں میں گھل گیا اور وہ دھکے کھاتا کھاتا تیرے پالنے کے لیے بوڑھا ہو گیا، اس کو آنکھیں دکھاتا۔ میں نے کانوں سے سنا ایک لڑکا باپ سے کہہ رہا تھا تو ساڑھے واسطے آج تائیں بنایا کی ہے؟ او ظالم، تیرا تو آنا ہی تیرے باپ کی وجہ سے ہے، کہہ رہا ہے تو ساڑھے واسطے آج تائیں بنایا کی ہے۔ یہ ایسے جو ہیں ان پر روزہ بھی قبول نہیں، جنت بھی حرام ہے۔ تیسرا، جو خونی رشتے سے لڑتا ہے، ماں کے رشتے، باپ کے رشتے، یہ خونی رشتے ہوتے ہیں، ان سے جو نفرت کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، مقدمے کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اس کی بھی معافی کوئی نہیں۔ چوتھا، جو کسی کے لیے نفرت پالتا ہے اور نقصان پہنچانے کی نیت کرتا ہے، اس کو مشاہن کہتے ہیں۔ ان 4 کی بخشش نہیں۔ کیا مطلب؟ پینڈنگ، تاریخ پڑ گئی۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو فوراً اللہ کی رحمت ان کو چھپا لے۔ تو سارے بھائی ان چیزوں سے توبہ کی نیت کرو، ٹھیک ہے؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔